شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی ربی زدنی علما. برادران، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بجماعت نماز تراویح عشاء پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری روزوں کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے. آمین رب العالمین. برادران، آپ کے سامنے میں ایک حدیث ابن ماجہ کی، اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث فطرے کے تعلق سے ہے. برادران عزیز، پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں. اس حدیث کے اندر چند باتیں بیان کی گئیں جو کہ بڑی اہم ہیں. فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا. کیا کیا؟ فرض کیا زکوٰۃ الفطری. کیا فرض کیا؟ دیکھیے، ہم جسے فطرہ کہتے ہیں، فطرے کو اصل جو ہے صدقہ فطر بھی کہتے ہیں اور زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں. ایک اس کا معنی کیا ہے؟ صدقہ فطر بھی ہے اور زکوٰۃ الفطر ہے. اور اس حدیث سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ فطر یعنی فطرہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے. کیا یہ فرض ہے؟ فرض کا مطلب کیا ہے؟ جس کا نہ کرنا گناہ کا باعث ہے، سزا کا مستحق ہوگا. اگر کوئی آدمی یہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر نہیں دیتا، وہ گنہگار ہوگا، وہ سزا کا مستحق ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو معلوم ہی، یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض ہے. یہ فطرہ کیا ہے؟ صدقہ فطرہ فرض ہے. آگے فرمایا زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. اس کے یعنی صدقہ فطر دینے کے دو وجہ بتائے گئے. کیوں دینا بھائی صدقہ فطر؟ فطرہ کیوں نکالنا بھائی؟ ایک سوال ہے کہ نہیں. اس کے دو وجہ ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا طہرۃ للصائم، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر دینا ضروری ہے. کس چیز سے پاک کریں روزے دار کو؟ کس چیز سے پاک کریں؟ اس لیے کہ ایک روزے دار روزے کی حالت میں کبھی کبھار من اللغو والرفث، کبھی کبھی لغو باتیں کرتا ہے، بےہودہ باتیں کرتا ہے، بیکار قسم کی باتیں کرتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک روزے دار آدمی ذکر و اذکار کرے، اللہ کا کلام پڑھے، ذکر کرے، اللہ کا نام لے، تسبیح تحلیل کرے. لیکن انسانی فطرت میں یہ چیز پیوستہ ہے. آدمی روزہ رکھ کر کے بھی کبھی کبھی بیکار قسم کی باتیں، بےہودہ باتیں جو ہے ایسی باتیں کر لیتا ہے، جس سے روزے میں خلل پیدا ہوتا ہے. وہ اس کے بعد جو ہے رفث یعنی فحش باتیں کرتا ہے. کچھ فحش باتیں، بری باتیں بھی جو ہے زبان سے کبھی کبھی روزے دار آدمی نکال لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ فطر دینے کی پہلی وجہ یہ ہے، اس لیے دیا جائے کہ آدمی کو، روزے دار کو پاک کیا جائے، اس کے روزے کو پاک کر کے اس قابل بنا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا بدلہ عطا فرما دے. پہلی وجہ. دوسری وجہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ. اس کی دوسری وجہ یہ ہے صدقہ فطر نکالنے کی کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. اللہ اکبر. دو وجہ ہوئی. پہلے وجہ روزے دار کو پاک کیا جائے، فطرہ دینے کی پہلے وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ مسکینوں کو اناج پہنچایا جائے، کھانا پہنچایا جائے. تم عید کر رہے ہو، کوئی آدمی غریب ہے، اس کے گھر میں ایک وقت کی روزی نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، تمہارے ساتھ وہ عید کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ وہ عید کرنا چاہتا، وہ بیوہ گھر، وہ یتیم گھرانہ، وہ مسکین لوگ، وہ فقیر لوگ تمہارے اس صدقہ فطر کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی اچھا چاول آ جائے،
میرے گھر میں بھی اچھا اناج آ جائے، میرے گھر میں بھی کچھ جو ہے اچھی روزی اللہ تعالیٰ پہنچا دے، تاکہ میں بھی جو ہے میرے بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکوں۔ دو وجہ ہوئی، اس لیے فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ فطرہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ فطرہ کہتے ہیں صدقہ فطر، صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر جو کہتے ہیں۔ فطرہ کہتے ہیں روزہ افطار کرنے کو، یعنی روزہ چھوڑنے کو کہتے ہیں فطرہ۔ روزہ چھوڑنے کو، ایک بندہ پورے مہینے روزہ رکھ کر آخری روزہ رکھ کر کے اب روزہ چھوڑ رہا ہے، یعنی اب افطار کر رہا ہے اس خوشی میں، اے اللہ میں پورے رمضان کے روزے رہا، اب میں روزہ چھوڑ رہا ہوں، اس خوشی میں صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس روزہ چھوڑ کر کے خوشی میں جو صدقہ دیتا ہے اسے کہتے ہیں صدقۃ الفطر، فطرہ یا زکوٰۃ الفطر، خوشی میں دیتا ہے بندہ۔ اس کی دو وجہ ہوئی، ایک وجہ ہوئی روزے دار کو پاک کیا جائے، دوسری وجہ ہوئی مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ میرے ساتھ غریب بھی جو ہے عید کر لے، مسکین بھی عید کر لے، بیوہ بھی عید کر لے، یتیم بھی عید کر لے، اس کے گھر میں بھی اچھا کھانا پک جائے۔ دو وجہ۔ کب دینا؟ ایک سوال ہے بھائی، فطرہ کب دینا؟ کچھ لوگ 8 دن پہلے دے دیتے فطرہ۔ بہت سارے فقیر مسکین غریب آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتے، چلتا لے بھی 8 دن پہلے دے سکتے کہ نہیں؟ اللہ کے بھی فرماتے ہیں آگے کیا فرمایا؟ فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جس آدمی نے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا، اس کا یہ صدقہ قبول کر لیا گیا۔ عید کی نماز سے پہلے دینا، یعنی آخری رمضان، یعنی آخری روزہ آپ نے افطار کیا، عید کا چاند دیکھا، اس وقت سے تمہارا فطرہ دینے کا وقت شروع۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کب دینا بھی؟ چاند دیکھنے کے بعد آپ نے آخری روزہ افطار کر لیا، 30واں روزہ، تو تمہارا اب وقت شروع ہوا، اب آپ فطرہ دے سکتے ہیں، اب جو ہے صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں۔ اب لوگ کیا کریں؟ مسکینوں کو ڈھونڈیں، غریبوں کو ڈھونڈیں، فقیروں کو ڈھونڈیں، ڈھونڈ کر کے جو ہے آپ عید کی نماز سے قبل جو ہے یہ فطرہ ادا کر دیں، یہ فطرہ ادا کر دیں۔ آگے فرمایا ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے بعد فطرہ دیتا ہے تو اس کا فطرہ عام صدقے کے برابر ہو جائے گا۔ اب جو دیتے ہیں نا صدقہ، کوئی آیا غریب آپ اٹھا کر کے دے دیے، یہ فطرے میں شمار نہیں ہوگا، یہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر میں شمار نہیں ہوگا، یہ عام فطرہ بن جائے گا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ وقت کب سے شروع ہے؟ آخری روزہ ختم ہوا، افطار ختم ہوا، آپ نے جو ہے وہاں سے دینا شروع کرو، عید کی نماز سے پہلے تک تمہارے پاس وقت ہے، یہ افضل وقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ افضل وقت ہے۔ آدمی اگر 8 دن پہلے دے دے یہ جائز نہیں ہے۔ 8 دن پہلے دینا، اللہ ایک بات آگے آ رہی بتا دوں، 8 دن پہلے فطرہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کب دیں گے فطرہ؟ افضل وقت یہ ہے آخری روزہ ختم ہوا، افطاری ہوئی، آپ جو ہے عید کا چاند آپ نے دیکھ لیا، اب آپ مسکینوں کو تلاش کرو اور آپ صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرتے رہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ فطرہ کتنا دیں؟ کتنا دیں فطرہ؟ ایک سوال، یہ اہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ہر سال یہ سوال کرتے ہیں کہ کتنا دینا مولوی صاحب۔ آپ دیکھیے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، رواہ متفق علیہ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کو فرض کیا اور فرمایا من رمضان ساعا من تمر،
رمضان میں آپ صدقہ فطر 1 سا ادا کریں. کتنا؟ 1 سا. 1 سا کتنا ہوتا ہے معلوم؟ اہل علم کہتے ہیں 2.5 کلو سے 2.25 کلو. سا مطلب ہمارے پاس جو سیر ہوتا ہے نا بھائی، سیر، تو سیر جیسا اس زمانے میں 1 سا ہوا کرتا تھا، اس سا کو ناپ کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 1 سا صدقہ فطر دیتے تھے. کس میں دیتے تھے؟ من تمر، 1 سا کھجور دیتے تھے. آگے فرمایا من شعیر، 1 سا جو دیتے تھے. اور فرماتے ہیں 1 سا کھجور 1 سا جو. کس کے طرف سے دیتے تھے یہ بھی فرمایا گیا. کن لوگوں کے طرف سے دینا چاہیے بھی وہ فرماتے ہیں آگے. فرمایا علل عبدی، غلام کے بدلے بھی صدقہ فطر دینا ضروری ہے. تمہارے پاس ایک غلام ہے، کام کر رہا ہے، نوکر ہے، نوکر کے نام پر بھی آپ کو فطرہ دینا ہوگا. والحری، اور آزاد بھی جو ہے فطرہ دینا ہوگا. اور مرد بھی دے گا، عورت بھی دے گا، بچہ بھی دے گا، بوڑھا بھی دے گا. بچے کی طرف سے بھی اور جوان کی طرف سے بھی، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی 1 سا آدمی کو کھجور اور 1 سا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرہ دیا کرتے تھے، صدقۃ الفطر دیتے تھے. بعض اہل علم کہتے ہیں 1 سا سے اگر وزن کیا جائے تو اس کا 2.5 کلو بھی آ سکتا ہے یا 2.25 کلو بھی. کچھ اہل علم کہتے ہیں 3 سے 3 کلو بھی آتا ہے. سا اگر کلو میں تولا جائے، دیکھیے اگر آپ سیر میں کھجور بھی ڈالیں اور ناپیں، اور ایک سیر میں گیہوں بھی ڈالیں ناپیں، تو وزن الگ الگ آئے گا. وزن میں جو ہے فرق آئے گا. کھجور جگہ گھیر لیتا ہے، جگہ تھوڑا ہلکی ہوتے ہیں. سوکھا کھجور ڈالیں گے تو اس کا وزن الگ آئے گا. اگر کوئی پکا کھجور ڈالیں گے اس کا جو ہے ناپ الگ آئے گا. اگر آپ جو ہے چاول ڈالیں گے اور جو ہے گیہوں ڈالیں گے اس کا ناپ الگ آئے گا. سا سے مراد وزن نہیں ہے، 1 سا دینا اس سے مراد وزن نہیں، لیکن اہل علم نے اس کا ایک وزن کیا اور بتایا کہ وہ 2.5 کلو سے 2.25 کلو تک جو ہے آپ ایک فطرہ ادا کریں گے. کتنا دیں گے؟ 2.5 کلو، 2.5 کلو یا 2.25 کلو. کچھ اہل علم کہتے ہیں اگر آدمی 3 جو ہے 2.5 کلو 2.25 کلو کے اندر دل اطمینان نہیں ہے تو 3 سے 3 کلو دے دے. 3 کلو بھی آدمی اگر دے دے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اور بھی اسے زیادہ اجر دینے والے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی 2.5 کلو ہی دیتا ہے تب بھی اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. لیکن کوشش کریں 2.25 کلو ہی دیں. آپ 2.25 کلو آپ دیں. یہ جو ہے زیادہ قریب ہے سا کے، 1 سا کے زیادہ قریب ہے. تو کیا دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھاتے تھے وہ غلہ، اناج، صدقۃ الفطر یا جو ہے فطرہ نکال کر کے جو ہے آپ دیا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کنا نخرج زکاۃ الفطر ساء من طعامی او ساء من شعیر. ہم نکالتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم جو ہے فطرہ نکالتے تھے، صدقہ فطرہ نکالتے تھے. کس میں؟ من طعام، غلے میں سے، گیہوں میں سے، اناج میں سے، جو میں سے ہم جو ہے صدقہ فطر نکالتے تھے. اور من شعیر، جو بھی نکالتے تھے. من تمر، کھجور میں سے نکالتے تھے. اور من عقیتن، پنیر میں سے نکالتے تھے، پنیر میں سے. اور فرمایا آگے اور ساء من زبیب، ہم منقع بھی نکالتے تھے. منقع، انگور کا سکھا ہوا منقع بھی جو ہے ہم فطرے میں نکالتے تھے. کتنی چیزیں ہوں گی؟ اناج میں نکالتے تھے، کھجور میں نکالتے تھے. 1 سا، 1 سا اناج، 1 سا کھجور، 1 سا پنیر، 1 سا منقع. بعض نے کہا سوکھا انجیر بھی جو ہے نکالا کرتے تھے. اب ہم کیا کرتے ہیں معلوم؟
نہیں مولوی صاحب ہمیں اسٹور کے چاول نہ کھا رہے، ہمیں اسٹور کے چاول نکال سکتے کیا؟ کھاتے بھی اسٹور کے چاول بھی آپ کھا رہے اور 50 روپے یا 40 روپے کے چاول بھی آپ کھا رہے. اب تمہارا دل کس پر مطمئن ہے؟ آپ اللہ کی راہ میں جب دے رہے ہیں نا بھائی، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو اسٹور کے چاول نکالتے ہیں کہ آپ جو 50 روپے کے جی چاول نکالتے ہیں یا گیہوں نکالتے ہیں یا جو نکالتے ہیں یا کھجور نکالتے ہیں، یہ آپ پر جو ہے منحصر ہے. آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ میں جو فطرہ نکال رہا ہوں وہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مسکین کو کھلانے کے لیے اور میرے روزوں کو پاک کرنے کے لیے. ضروری ہے کہ آپ جو ہے جو کھا رہے ہیں وہ نکالیں، جو کھا رہے ہیں آپ وہ نکالیں. کون کون نکالے وہ بتا دیا گیا. کون؟ غلام بھی نکالے، آزاد بھی نکالے، مرد بھی نکالے اور جو ہے عورت بھی نکالے، بچہ بھی نکالے، بوڑھا بھی نکالے. تمام لوگ جو ہے فرض ہے تمام لوگوں کے لیے نکالنا، فطرہ نکالنا ضروری ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کسے دے بھائی، اب تو فطرہ نکال لیے لے، اب کسے دینا چاہیے؟ مسکین کو دیں. بات پہلے آ چکی ہے. کس کو دینا چاہیے؟ مسکین، فقیر، لاچار، مجبور، اس کے پاس کوئی اناج نہیں ہے. یہاں تک کہ اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی ایک غریب آدمی ہے، آپ نے اسے فطرہ دیا اور اس غریب کے پاس، اس مسکین کے پاس اتنا اناج جمع ہو گیا کہ وہ کھا کر کے بچ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی کسی کو فطرہ دے دے. اس کے لیے بھی آج کل بہت سارے بیوہ بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، الحمدللہ ماشاء اللہ، جو جس کے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ فقیر، کچھ غریب یا جو بیوہ یتیم کچھ ایسے ہیں جن کے گھر میں اناج اچھا خاصا موجود ہے اور فطرہ لیتے بھی ہیں. لینا بھی اگر وہ صاحب جو ہے مستحق ہے دے دیتا ہے، لے لیں. اگر ان کے پاس اتنا اناج ہے کہ وہ دوسروں کو دے سکتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بیوہ یا وہ مسکین، وہ غریب، اس کے پاس 1 کنٹل چاول جمع ہو جائے تو وہ بھی اٹھا کر کے کسی اور کو فطرہ دے دیں. یہ اس کے روزوں کی پاکی کے لیے ضروری ہے، اس کی روزوں کی پاکی کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے. اے اللہ تو نے میرے گھر اتنا فطرہ جمع کر دیا، اب میں بھی صاحب حیثیت ہو چکا ہوں، اب میں بھی دوسروں کو دینا چاہتا ہوں. وہ بھی اگر دے دے گا تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ایسا نہیں ہے لے لے کر جمع کر لے، 1 کنٹل 2 کنٹل چاول جمع ہو جائے پھر بھی فطرہ لیتا رہے. ایسا کریں گے تو اللہ کو تو جواب دینا ہے کہ نہیں بھی؟ اللہ کو تو جواب دینا ہے اسے. تو اہل علم کہتے ہیں ایسا فقیر، ایسا لاچار، ایسا مسکین، ایسے بیوہ یا یتیم، اس کے گھر میں اناج الحمدللہ موجود ہے، کفالت کرنے والے موجود ہیں، پھر بھی اسے کوئی فطرہ دیتا ہے، لے کر رکھ لیتا ہے، کچھ اس کے پاس اناج زیادہ جمع ہو گیا، وہ بھی اپنی طرف سے ادا کر دیں. کیونکہ نبی نے فرمایا بچے پر، ایک بات کی وضاحت کر دوں، اگر کسی عورت کی ڈلیوری عید کی نماز سے پہلے ہو جائے، پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر دینا کہ نہیں دینا؟ دینا ضروری. اگر آخری رمضان، اب چاند دیکھ لیا گیا، ابھی عید نہیں ہوئی نماز، اس سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے، اس کے طرف سے بھی 3.25 کلو جو کھجور جو آپ کھاتے ہو وہ صدقے میں، صدقہ فطر میں نکالنا ضروری ہے. تمہارے گھر میں 1 نوکر، 2 نوکر، 3 نوکر، 10 نوکر کام کر رہے ہیں، نوکر کے طرف سے بھی نکالنا تمہارے لیے ضروری ہے. آپ کی کفالت میں جو ہے ان کے طرف سے نکالنا بھی ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو صدقہ فطر دینے کی 2 وجہ، پہلے وجہ روزے دار کو پاک کر دیا جائے، دوسری وجہ مسکین کو بھی کھانا کھلا دیا جائے، اسے بھی جو ہے عید کی خوشیاں دے دی جائیں. اگر کوئی آدمی تھوڑا بڑا کر کے دیتا ہے وہ اپنی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدقے کا بدلہ 10 گنا بڑا کر کے دے گا. 1 دانے کا بدلہ 100 دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. دانے کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں. آخری سوال کیا ہے بھی؟
صدقہ فطرہ یعنی فطرے کے بجائے پیسے دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اناج بھی تھا، پیسے بھی تھے کہ نہیں تھے؟ پیسے بھی تھے، اناج بھی تھا، لیکن اللہ کے نبی نے پیسہ نہیں دیا، اناج دیا، اناج دیا۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اناج ہی دیں، آپ بھی اناج ہی دینے کی کوشش کریں، یا آپ ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ بھی مجھے غریب لوگوں کا ایڈریس معلوم نہیں ہے، یہ کیسا نظام انتظام ہے، زکوٰۃ کا جو ایک کمیٹی ہے، ایک صدقے کی کمیٹی ہے، ایک مسجد کی کمیٹی ہے، وہ لوگ ڈھونڈ کر کے دیتے ہیں۔ اب ایک کام کریں کہ بھی آپ جو ہے وہ فطرے کے پیسے آپ اس کمیٹی کو دے دیں، کہیں کہ بھی میرے طرف سے آپ اناج خرید لیں اور آپ دوسروں کو دے دیں۔ آپ پیسے نہیں دیں گے، پیسے ان کو دیں گے، لیکن وہ اناج خرید کر کے دوسروں کو دیں گے، تو اناج دینا زیادہ بہتر ہے۔ ایک تیسرا سوال یہ ہے، اگر کوئی آدمی سستی کر کے صدقہ فطر نماز کو جانے سے پہلے نہیں دیتا تو گنہگار ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ افطار کرنے کے آخری روزے کے بعد تلاش کر دے، پہلے سے پٹنم ریڈی کر لیں، اناج ریڈی کر لیں، اب ڈھونڈیں بھئی کہاں مسکین ہے، جائیں گھر گھر پہنچائیں۔ آپ کے گھر آنے والا مسکین جو آ رہے فقیر آ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ضرورت مند لوگ بھی ہیں جو ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں، ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتے ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے گھر تک جائیں دیں۔ اور اللہ کے لیے ایک بات کا خیال رکھیں، فطرہ دے کر کے سیلفی ہرگز نہ لیں آپ، اللہ کی قسم ہے یہ بہت بڑی توہین ہے۔ غریب کو آپ بانٹ رہے، کچھ ایسے لوگ بھی فطرہ دے رہے، فوٹو لے رہے اور واٹس ایپ میں ڈالو، فیس بک میں ڈالو، ٹویٹر میں ڈالو، اب جو ہے پوری دنیا دیکھ رہے، اے فلاں آدمی فطرہ دے رہا ہے، فلاں آدمی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو، سیلفی کاٹنے کے لیے نہیں۔ اللہ مسکین کو کھانا کھلا، ایسا صدقہ اللہ کو پسند ہے جو چھپا کر کے دیا جائے۔ جی یہ ہاتھ سے دے تو یہ ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل، صدقہ دے رہے سیلفی کاٹ رہے، کھانا کھلا رہے سیلفی کاٹ رہے، آپ جو ہے اناج بانٹ رہے سیلفی کاٹ رہے، فیس بک پہ ڈال رہے، پورا اجر اللہ کہے گا بندے تیرا اجر سیلفی میں چلا گیا، فیس بک میں واٹس ایپ میں لا، جا وہاں پر لے لے اس کا اجر۔ یہ غلطی ہرگز نہ کریں۔ دوسری بات، یہ فطرہ ہمارے گاؤں والوں کو چھوڑ کر ہمارا رشتہ دار بامبے میں ہے، میسور میں ہے، دلی میں ہے، کلکتہ میں ہے، ہم اسے کوریئر کریں گے یا فلا دیں گے، دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ پہلا حق یہ ہے آپ اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے شہر میں، گاؤں میں دیں، اپنے گاؤں میں پہلے دیں۔ جو گاؤں سے دور ہے ان کے لیے بھی وہاں انتظام ہوگا، اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنا الگ صدقہ دیں، لیکن زیادہ مستحق گاؤں والے ہیں، شہر والے ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے خاندان میں جو مسکین ہیں وہ ہیں، ان کو دیں آپ۔ تو یہ فطرہ یا صدقہ فطرہ یا زکوٰۃ الفطر آپ کہیں، یہ چند مسائل ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اللہ سے دعا کریں جو ہم دے رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو پاک و صاف کرے، اللہ ہمیں اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔